الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پہلی مجلس ہے طور، تو تلاوت سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ ترجمے سے پہلے یہاں قسم کھائی جا رہی ہے، جیسے داریات میں والطور، طور کی، کتاب مستور سے لے کر منشور تک، کتاب کی جو مستور ہے، رق میں ہے، پھیلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے، یہ ایک جی، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ تیسری والبیت المعمور، آباد گھر کی۔ چوتھی بلند سقف، تو وہ سقف کون سی؟ آسمان۔ والبحر المسجور، سمندر جو لبریز ہے پانی سے۔ پھر جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، ان عذاب ربک لواقع، یہ ہے اس کے لیے قسم، ما لہ من دافع۔ تو اب اس میں ہمیں ترجمے سے پہلے میں نشاندہی کر دوں کہ طور کو سمجھنا ہے۔ طور کیا ہے؟ کتاب مستور، رق، یہ رق کیا ہے؟ معمور تو ہم جانتے ہیں، سقف المرفوع جانتے ہیں۔ بحر المسجور، یہ مسجور کیا ہے؟ اس لیے کہ سجر سے سیجار، ہم نے اس کو منتقل کیا انگریزی اردو میں سگریٹ، ہے نا، یہ ہے، یہاں سیجار کہتے ہیں، تو اسے بھی سمجھنا ہے کہ ہے کیا سگریٹ۔ اور پھر جواب، تو سنیے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں طور کی۔ اب تھوڑی توجہ دیں جو لوگ چاہتے ہیں سمجھنا، تو طور کا معنی کیا، یہ بات سمجھنی ہے۔ دیکھیے، کلام الملوک ملوک الکلام، مطلب جب کوئی بادشاہ لیکچر دیتا ہے نا، خطبہ دیتا ہے، تو بادشاہی لیکچر ہوتا ہے، اور جب کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے تو خطیبانہ لیکچر ہوتا ہے۔ اور کبھی مؤذن صاحب کو کھڑا کر دیں، بولے یار آج تو مؤذن بنے کا خطبہ ہوا، فرق رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ہاں، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کا کلام ملوک الکلام، تو طور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو طور کے معنی کیا؟ کسی نے کہا کوہ طور، اچھا، تو اللہ کا کلام، تو میں آپ کو یہ کتاب اتنی آسان لے کر آیا ہوں، سنیے کیا کہتے ہیں۔ اقسم اللہ بالطور، طور کی قسم کھائی، ایل جبل، جبل طور نہیں کہا، طور کیا؟ وہو الجبل، طور پہاڑ ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کوہ طور، تو کیا مطلب؟ پہاڑ پہاڑ نہیں۔ تو یہ نقص کس کا؟ چونکہ اردو زبان ہو چاہے انگریزی ہو، یہ مخلوق کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ تو کتنی آسان ہے، دیکھیے، رکھیں ساتھ میں۔ اچھا، رق، رق کا ترجمہ کیا؟ تو بولے ورق، اچھا ورق، تو اللہ تعالیٰ یعنی کیا واو کیوں نہیں لائے؟ ورق کسے کہیں گے؟ پیپر۔ جس وقت کلام پاک نازل ہوا، ورق، کاغذ، پیپر کا وجود نہیں تھا۔ کیا تھا؟ رق۔ تورات، زبور، انجیل، کلام پاک رق پر لکھا جاتا تھا، ورق کا وجود نہیں تھا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ پیپر۔ سنیے، ای فی جلود رقیقۃ، کیا؟ جلود،
भाई ऊँट, गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ये तो इसकी जूतियां बनती है, इनकी जिल्दों पर नहीं लिखा जाता था। जुलूदिन रक़ीक़तिन, जो तजवीद जानते हैं ना भाई, रा के कायदे तो क्या मुरक़्क़ है ना, और मुफ़ख़्ख़म यानी मोटी, और है ना, रफ़ीक़ रा बर, और रक़ीक़ बारीक, फिर राउन जब कसरा असली हो तो ये क्या रक़ीक़, रक़ यानी खफीफ पतली जिल्द। गज़ाला आप जानते हैं, गज़ाला अरबी लफ्ज़ है, गज़ाला यानी हिरन, उसमें सिफत गज़ाला है, इतनी डरपोक है तो उसकी खाल भी ऐसी है। तो गज़ाला यानी हिरन की खाल को इतना बारीक करते थे, उस पर लिखते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त इन्नो बिस्मिल्लाह किस पर था, जिल्दिन रक़ीक़, वो कौन सी, गज़ाला। अब देखिए तर्जुमे में कितना फ़र्क हुआ, बहुत आसान है, इसको रख लें। तो अब हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो सुनिए तर्जुमा, कसम तूर की, कसम। अब ये तर्जुमा देखिए, कसम किताब की मस्तूर सतर लिखी हुई, किताब जो लिखी हुई है, पतली जिल्द पर खुली हुई। तो ये तो तर्जुमा हो रहा है ना, फिर बताते हैं आपको। और आबाद आसमान की, ये तो मेराज के वाक़ में मिलेगा। आबाद मामूर, बैतुल मामूर, आबाद घर की, यानी क्या, बैतुल मामूर 7वें आसमान पर। हम दुनिया में जो है वो भी आबाद है, लेकिन हम उसे क्या, बैतुल्लाह कहते हैं, और ये आबाद घर मामूर, बुलंद छत की। पहरिल मस्जूर, लबरेज समंदर, लबरेज किससे, पानी से भरे हुए। अब एक एक चीज़ को समझना है। तो सबसे पहले तूर, जब भी तूर, 12 तूर आया है, जबल भी आया है, रासिया भी आया है, गुज़िश्ता दर्स में पढ़ चुके हैं, क़ाफ आयत नंबर 7 में, वल अर्द मददनाहा वअल्क़ैना फ़ीहा रवासिया, हमने जमा दिए उसमें पहाड़। हम तर्जुमा करते हैं खूंटे पहाड़ों के, लेकिन पहाड़ है ना। तो रवासी, इसका मुफरद रासी, जबल और तूर सबके माने पहाड़। उर्दू वालों के पास कोई इसका इम्तियाज़ नहीं है, नाक़िस है। क्यों? तो ये कलाम किसका, कलाम अल्लाह, उर्दू किसकी, मखलूक की। तो तूर वो मुख्तस पहाड़ है जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला, उलूम का ख़जाना मिला। 2 दफ़े गए, पहली दफ़े आप जब उस तूर नामी पहाड़ पर, तो ये तर्जुमा बहुत अच्छा है, तूर नामी पहाड़, इसलिए कि वो खुद पहाड़ है। पहली दफ़े गए थे जब आप मदीना से वापस आ रहे थे, तो इस पहाड़ का तक़द्दुस देखिए। जब पहुँचे उस जगह पर अंगारा लेने, उस अंगार को देखने, तो हुक्म होता है, या मूसा इन्नी अना रब्बुक फ़ख़्लअ अलैक, जूतियाँ उतारो। शायद मुर्दा जानवर के चमड़े से हों या गंदगी लगे हो। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, तुम जहाँ अब कदम रखने वाले हो बहुत ही पाकीज़ा जगह है। तो फेंक दी। तो मालूम हुआ कि तूर नामी पहाड़ी क्या है, पाकीज़ा है। जबले हिरा, जबले थोर, जबले सफ़ा, जबले नूर, जबले मरवा, हर एक की अपनी खासियत है, मगर तूर की खासियत कुछ और है। क्या मिला, नबूवत। क्या मिला, असा को चलाने का तरीका, मौजिज़ा। यदे बैदा, जेब में हाथ डालकर निकालो, मिला जी। फिर दोबारा गए, दोबारा कब जानते हैं, जब फिरौन अपने अरकान के साथ गर्क हुआ तो तौरात लेने के लिए गए। तौरात के अहकाम मिले, बताए मुतबर्रक है कि नहीं। कसम खाई जाती है वत्तूरी, कसम खाई जाती है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीने। मगर सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि माँ कुंत बिजानिबि तूरी,
اے محمد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم طور کے پہلو میں نہیں تھے. دیکھو ہے، جب نبی سے کہا جا رہا ہے تو اس کی کچھ خاصیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جبکہ ہم نے موسیٰ کو پکارا اور علوم کے خزانے دیے. کیا دیا؟ یہ 3 چیزیں. تورات، 10 احکام جو جانتے ہیں نا، تورات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ علوم کے خزانے اور یہ قصے لوگوں کو بتائیے. تو اس کی خاصیت ہے. تو یہ ہوا طور. طور خود پہاڑ ہے. اب طور میں اور جبل میں فرق کیا، یہ اصل میں سمجھنا ہے. طور کے معنی پہاڑ، جبل کے معنی پہاڑ، رواسی کے معنی پہاڑ. تو رواسی تو آپ یوں سمجھے اس کا استعمال کب ہوتا ہے، تو آپ اس کا ترجمہ ہمیشہ کریں پہاڑ جیسے کھوٹے. پہاڑی تو ہے نا، گاڑ دیے زمین میں. ان کا استعمال کب ہوتا ہے؟ طور کا استعمال کب ہوا؟ آپ نے ابھی دیکھا کہ اس مقدس موسیٰ علیہ السلام کو جو نوازا گیا، اس لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. جبل، دیکھیں فرق، دیکھیں جبل کے معنی بھی پہاڑ. طور پر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اللہ طور پر کہتے ہیں. کہاں ہے؟ طور پر. تو توا کیا ہوا؟ ایک جگہ مقدس جہاں وہ درخت ہرا بھرا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. جھاڑیوں والا پہاڑ، درختوں والا پہاڑ، اس کا نام کیا؟ طور. جب تورات لینے گئے تو بات چیت تو ہو رہی ہے مگر پردہ ہے، آواز آ رہی ہے یا موسیٰ انی انا ربک. تو بولے کہ پردہ ہٹا دو نا ذرا، انظر الیک. تو کیا حکم ہوتا ہے؟ فانظر الی الجبل. دیکھیے میں قصہ نہیں پیش کر رہا ہوں. فانظر الی الجبل، اللہ طوا پر حکم ہوتا ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو. تو جبل کسے کہیں گے؟ وہ ایک مداری یا ایک مشاعرہ یا ایک شادی ہال. تو اپنا کرتب دکھانے، لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کرنے خالی جگہ کو طے کیا جاتا ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت کی تجلی. تو طور پر نہیں. طور کسے کہیں گے؟ جھاڑیاں ہیں، درخت ہیں. جبل جو مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں بغیر لباس کے. تو تجلی کا کرتب دیکھو. تو دیکھیے اس کے پہلے کئی بار ہوا یہ قصہ، مگر وہاں مقصد اور تھا، آج مقصد اور ہے. وہاں دیکھو. تو فرق معلوم ہوا جبل کا اور طوا کا. رواسی کا فرق کیا ہے؟ رواسی جب قیامت کا منظر، یعنی راسی کے معنی ثابت، تو ہم نے زمین میں گاڑ دیے رواسی جیسے پہاڑ، رواسی نامی پہاڑ، تاکہ ثابت رکھے زمین کو. ہوا. استعمال کب ہوا؟ سب پہاڑ نہیں، پہاڑ نامی کھوٹے. لیکن اور بھی سنیے، جبل. دیکھیے طوا کا تقدس اپنی جگہ، جبل کا تقدس اپنی جگہ. جبل سب جانتے ہیں، سورہ احزاب، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. حکم ہوتا ہے کہ بولو امانت کو لیتے ہو. دیکھا لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. تم سے دیکھو گی کہ وہ حرکت ہل جائے گا خشوع سے. جبل کی صفت یہ ہے. کیسے بیان کیا جا رہا ہے جبل کو؟ اور سنیے گا. جبل، یہ آیت نمبر ہے 18 سورہ حج کی. جبل یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال. اللہ اللہ، سجدہ. تو جبل کا تقدس دیکھے، اگرچہ وہ بغیر لباس کے ہے. تو جبل کا استعمال کب ہوتا ہے، طور کا استعمال کب ہوتا ہے، اور رواسی کا استعمال کب ہوتا ہے. اسے یاد رکھیں. اسے کیا کہیں گے؟ تدبر. اب چلتے ہیں آگے. اس کا ترجمہ خیال رکھیں. کتاب مستور، سطر یعنی لکھی ہوئی. کہاں لکھی ہوئی؟ رق میں، یعنی پتلی جلد میں، یا پر کھلی ہوئی. منشور نظم کا مقابل ہے. چونکہ نظم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو تو شعرا و ادبا ہی سمجھتے ہیں، دقیق اردو ہونا چاہیے جس لینگویج میں، مگر یہ کھلی ہے. چنانچہ
तौरात भी इसी पर लिखी गई, कुरान शरीफ भी पहले इसी पर लिखा गया। और पेपर का वजूद कब हुआ आप देखें, 800 सदी में। तो ये फ़र्क महसूस कर लिए। तो यूँ कहना कि पतली जिल्द पर, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतूत लिखे थे ना, वो उसमें इतनी सलाहियत है उस गजाला हिरन की चमड़ी में कि वो लपट जाती है। कुछ करते हैं केमिकल वगैरह डाल के, उस वक्त करते थे। और खुली हुई, तौरात भी खुली हुई, कोई भी पढ़ सकता है। कुरान शरीफ भी खुला हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। ये मंशूर का माना समझे। मंशूर का क्या मतलब है? छुपी हुई नहीं है, आम। देखिए कुरान शरीफ आम मिलता है कि नहीं? हर जगह मिलता है, ये मुराद है। वल बैतिल मामूर, आबाद घर। तो ये तो मेराज के वाक़े में 7वें आसमान पर है, हदीस मौजूद है। इसे मामूर क्यों कहा गया, जबकि दुनिया का भी मामूर है। यहाँ तक कि जब सैलाब आता है फिर भी लोग तैरते हुए तवाफ़ करते हैं, मगर इसकी कैफियत कुछ और है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, फिर उनका नंबर क़यामत तक नहीं आएगा। कितनी मखलूक होगी अल्लाह, कहाँ हमें अंदाज़ा है, कहाँ हमें अंदाज़ा है। इसलिए हमने बताया था कि रूट तो फरिश्तों का भी रास्ता है आने जाने का। इतनी बड़ी मखलूक तो उनका भी तो कोई रास्ता है ना, जिसे हिबाक हुबुक वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, याद होगा आप। वस्सक़्फ़िल मरफ़ू, बुलंद उसकी कि कोई सुतून नहीं। वल बहरिल मस्जूर। अब यहाँ आपको ये समझना है कि समंदर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया। देखिए इसका हमने माने क्या किए, लबरेज समंदर, जबकि सिजार के माने क्या होते? सिजार किसे कहते हैं? जो सुलगता है ना। अब ये हम नहीं कह रहे, सूरे तकवीर और इंशिकाक में जाइए। जब आप सूरे तकवीर में जाएंगे तो आपको मिलेगा आयत नंबर 6 में वइदल बिहारु सुज्जिरत, है ना। जब दरिया नहीं समंदर भड़काए जाएंगे, किसी ने तर्जुमा किया है सुलगाए जाएंगे। अब क्या करेंगे? इसका माने लबरेज है पानी से, और कहा जा रहा है कि जब वो सुलगाए जाएंगे। सूरह इन्फितार में जाइए, वइदल बिहारु फुज्जिरत, जब बहा दिए जाएंगे। ये जो सतह समंदर है ना, इससे ऊपर को उठेंगे। नहीं तो आज मजा ले, कितनी बारिश बरसती है, समंदर का पानी शोर गुल अपनी जगह पर है। अगर बाहर निकल आए तो सैलाब। तो माने वही है, फुज्जरत के माने बहा दिए जाएं, लेकिन सुज्जरत के 2 माने हैं, लबरेज और सुलगाए जाएं। तो आप ये साइंस की तहकीक देखें, पानी में ये 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं, अल्लाह ने हिफाजत कर रखी है। एक कौन सा? जैसे कि माचिस की तितली, रगड़ो तो सिलकता है और सुलगाता है। अरे भाई लाइटर क्या है अंदर, सुलगता है सुलगाता है। तो समंदर में भी ये मादा है। अब इसको क्या कहते हैं, कौन सा ऑक्सीजन, वो आप देखें। वो अगर टकरा जाए या कम हो, समंदर भड़केगा, अंगार ही अंगार। मगर इसमें समझना क्या है, ये जो आज दुनिया में जो समंदर हैं ये लबरेज हैं। जब इस दुनिया का आखिरी दिन होगा तो फुज्जरत बहा दिए जाएंगे, बहा दिए जाएंगे तो टकराएंगे, तो फिर क्या, सुज्जरत, सुलग जाएंगे। कोई एतराज़ हुआ, कोई नुक्स हुआ? कलामुल मुलूक, अल्लाह का कलाम बादशाही कलाम होता है। तो ये आप याद रखें जब भी आप पढ़ेंगे, सजरा, फुज्जरत और सुज्जरत। अब अंदाज देखिए, गुज़िश्ता सूरत में हुआ मा तुअदून लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ, मुजमल। अब वज़ाहत, क्या वज़ाहत है देखिए, इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ। तो मुजमल क्या कहा गया? जो तुम्हें जिससे डराया जा रहा है, जो वादा किया जा रहा है वो सच्चा है, जज़ा सज़ा सच्चा है। मगर यहाँ अज़ाब, मगर इत्मीनान रखिए हमें नहीं कहा जा रहा है इंशाअल्लाह। अज़ाब का जिक्र किसके लिए कहा जा रहा है? जो मुनकिरीन हक़ हैं, मोमिन के लिए नहीं।
کہ تم انکار کر رہے ہو، یہ یقیناً یہ عذاب تمہارے رب کا واقع ہو کر رہے گا اور اس کا کوئی تمہارے پاس ٹالنا ناممکن، ما لہ من دافع۔ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے آگے، تو تیار رہیے گا، سنیے۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی النار جہنم دعا یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ سنیے، جس دن حرکت میں آئے گا آسمان، ڈگمگا جائے گا، تو تمور کو سمجھنا ہے۔ تمور و مورا یہ مفعول مطلق ہے، تمور فعل، مورا اس کا مفعول، تو شدت سے ڈگمگائے گا۔ اور پہاڑ تسیرو سیرا، شدت سے اڑیں گے۔ یہ سیرو فی الارض سیر نہیں، ان کی سیر کیسی ہوگی؟ شدت والی، اڑیں گے۔ ہم تو سیر کرنے جاتے ہیں نا، پلین سے، ٹرین سے، یہ تو اڑنا ان کا دوسرا ہوگا جی۔ جس دن دھکا مارے جائیں گے نار جہنم کی طرف شدت سے، یہ وہ انگار ہے جس سے تم جھٹلاتے تھے۔ تو اب سننا ہے اس میں یدعون کو اور ساری چیزیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تمور، جو لوگ خلیج میں ہیں وہ تمور کو بہت آسانی سے سمجھیں گے۔ اس کا ترجمہ کیا تمور کا؟ مرر یمررو تمررو مرور، یہ ہمارے پیچھے ہی ہے۔ مرور کیا مطلب؟ مرور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا ادارہ ہے نا، شعبہ، اسی سے ہے مرور۔ تو مرور کے معنی کیا؟ آپ طریق مکہ جائے، طریق مدینہ جائے تو وہ سائٹ پر، کنارے پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ یہ پہلی کیفیت ہے۔ یہاں دوسری کیفیت بتلائی جا رہی ہے، جیسے کہ سمندر کی دنیاوی کیفیت اور جب آخری دن ہوگا، تو یہ جو کیفیت ہے وہ جو آرام سے چلتا ہے نا مرور، وہ بات نہیں ہے۔ جب اسے سگنل مل جائے کہ ایکسیڈنٹ ہوا، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کھول دیتے ہیں وہ لائٹ، مخصوص لائٹ، اور سگنل بھی توڑتے ہیں، ون وے پر بھی چلتے ہیں۔ کیوں؟ تو یہ ان کی کیفیت ہے۔ یہ کوئی سیر کرنے نہیں جائے گا آسمان۔ تمور السما، دیکھیے کتنا آسان ہو گیا مرور کو جاننے کی وجہ سے۔ تو ان کی آخری کیفیت ہوگی تمور السما، یہ آسمان جو ہے اضطراری کیفیت میں ٹوٹے گا، پھوٹے گا۔ اللہ اللہ۔ تو یہاں ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی کس پر جلال انداز میں پیش کر رہے ہیں، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ دیکھیں، اب یہ تو قرآن کے عربی کی کرامت ہے کہ ہم نے مرور کو جانا تو اس طرح ہم سمجھے۔ تسیر الجبال سیرا، یہ سیر نہیں کریں گے، یہ اس وقت شدت سے اڑے جائیں گے۔ پہاڑ بھی جس کا ذکر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ریزہ ریزہ کر کے، وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بالکل جیسے کھلا میدان۔ تو یہ ہے پہاڑ۔ فویل، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون سے جھٹلانے والے؟ الذین هم فی خوض یلعبون۔ یہ آپ ذرا توجہ سے سنیں، خوض اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اردو میں یہ پہلا موقع ہے جہاں اردو خوض کو پسندیدہ بات پر پیش کرتی ہے اور قرآن ناپسندیدہ طور پر۔ دیکھیے، مکذبین الذین فی خوض یلعبون، تو خوض آپ سنتے ہوں گے، غور و خوض ہے نا۔ اب ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ غور و فکر، چونکہ خوض دیکھو کہاں استعمال ہو رہا ہے، فی خوض یلعبون۔ تو خوض کے معنی کیا؟ گوتا لگانا، جسے آپ کہتے ہیں تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، مگر کون سی؟ ناپسندیدہ بات۔ دیکھو، یلعبون کہا جا رہا ہے۔ یہ سائنسدان جو تحقیق کر رہے ہیں وہ کس بات کی تحقیق کر رہے ہیں؟
وہ خوض یلعبون، اللہ کو نہیں پا رہے ہیں، اللہ کو پانا چاہیے۔ اب اس کو دیکھیے، خطیب کا کلام خطیبانہ، شاعر کا شاعرانہ، جو قرآن سے جڑا ہو تو قرآنی معانی سے وابستہ۔ آپ دیکھ کبھی مشاعرہ میں تو گئے ہوں گے، مشاعرہ ہو یا کوئی جلسہ ہو، یعنی بڑا جدید ٹوپ کا صوفی خلیفہ، تو وہاں پر جو تعارف ہوتا ہے نا، وہ خوض یلعبون، آپ نے دیکھا ہوگا تعارف کیسا ہوتا ہے۔ ابھی آپ انتظار کیجئے، مطلب اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، ابھی ایک صاحب یا صاحبہ آ رہی ہیں، آدھے گھنٹے آپ پر حکومت کریں گی، ہے نا، کرتے ہیں نا حکومت، سب دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا حکومت ہے صاحب، کہ سامنے کوئی مقرر کھڑا ہو یا مقررہ، دیکھو بھی اور سنو بھی، حکومت ہو گئی، کچھ نہیں جانتے آپ۔ اسی کو ایک شاعر کہتے ہیں، لیکن 10-15 منٹ لگا دیتے ہیں بڑے بڑے فنکشن میں، کبھی تعارف میں ہی۔ تو یہ خوض یلعبون قرآن شریف میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ اللہ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ کچھ شعراء قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے گا، سنیے۔ کون بہتر ہے، بھائی اسٹیج پہ آئے گا آدمی، کون بہتر ہے، ہم تعارف کرتے ہیں، اس کے بہتر کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، اپنے والد ہوں، اپنے استاد ہوں، اپنے شیخ ہوں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں، کون بہتر ہے۔ دیکھیے انہوں نے یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کون بہتر ہے یہ عنوان چھوڑ کر، بھائی اتنا وقت نہ لگائیں، اتنا خوض نہ کریں، گوتا نہ لگائیں، کاش ہوتا بہتری پر غور و خوض۔ اب چونکہ انہوں نے دنیا والوں کا طریقہ استعمال کیا ہے، کاش ہوتا بہتری پر، وہاں کوئی ایسی بات ہو بہتر، اس پر غور و خوض کیا جائے۔ تو مطلب ناپسندید کو قرآن نے جو ناپسندہ کیا ہے، اب یہ تو انہوں نے اندازہ، مطلب جو دستور ہے اس کا، باقی ہمیں اب کیا کہنا چاہے، کاش کہ یہ عنوان ہوتا کس پر، بہتری پر غور و فکر۔ تو یہ خوض کے بارے میں آپ کو بتایا، جب بھی آپ خوض دیکھیں گے۔ اچھا یلعبون آپ جانتے ہیں کہ کیسی کھوج لگا رہے ہیں اور اللہ کو نہیں پا رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ خوض یہ مذموم صفت ہے کلام پاک میں۔ کیسی صفت ہے؟ مذموم۔ اور اردو والے استعمال کہاں کرتے ہیں؟ مدح میں۔ اس کو یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم کہیں گے غور و فکر آج سے۔ جی کہاں پر؟ نہیں، وہ خوض کے معنی خاص، جی وہ خوض جو ہے نا، غور و خوض، وہ خاص کے معنی خاصیت سے ہے۔ جی اب سنیے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یہ بالکل آسان کہہ دیتا ہوں میں آپ کو۔ جھٹلانے والے دھکا دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف شدت سے۔ دیکھیے سورہ معاون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکا دیتے ہیں۔ صاف ہو گیا معنی؟ تو ایسے لوگوں کو قیامت جب یہ جہنم میں بھی دھکا دے کے، آسان ہو گیا، یدعون، اور دعا شدت سے۔ اچھا انہیں کیا کہا جائے گا؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ انگار ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ جو انکار کرتے تھے، جب قیامت میں انگار کے سامنے ہوں گے یا ڈالے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کیا یہ جادوئی کرشمہ ہے کیا؟ دیکھیے کیسا جواب مل رہا ہے ان کو۔ یہ جواب آیت میں ہے۔ دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ساحر، کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ جادوئی کرشمہ ہے یا تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ تو سنیے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، بتاؤ کیا یہ جادوئی کرشمہ ہے یا تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ جھونکو۔ اب جھونکنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، غور سے سنیں۔ فاصبروا، صبر تحمل سے کام لو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو۔ برابر ہے
تم پر صبر کرو یا صبر نہ کرو. اب یہاں وہی طریقہ اسلوب یاد آئے گا دنیا میں اور دنیا کے بعد. یہ آخری دن جیسے سمندر. جی تو سنیے, تمہیں تو وہی تمہارا صلہ ہے جو تم اعمال کرتے تھے. تو یوں کیوں کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو یا نہ کرو؟ دنیا میں کیا کہا گیا؟ فصبروا ثم اصبروا صابروا ورابطوا ان اللہ مع الصابرین, ہے نا؟ یہ آیتیں پڑھتے ہیں. اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو یا نہ کرو, کیونکہ صبر کرنے کی جگہ دنیا میں صبر کرو. جب کسی چیز کے برداشت کی انتہا ہو جائے تب سے صبر شروع ہوتا ہے. صبر کرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب قیامت میں صبر نہیں, اب تم صبر کرو, تحمل کرو, برداشت کرو, اور وہ کریں گے, جانا کہاں ہے؟ کوئی فائدہ. یہ اس کا مطلب ہے, ورنہ پھر کوئی ٹکراؤ نہیں آیات میں. انما تجزون, تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. کیا مطلب؟ جو کرتے تھے وہ نہیں ملے گا. مطلب ہے کہ شرک کرتے تھے, کیا شرک کرنے نہیں, مطلب اس اعمال کا نتیجہ, تمہارے برے اعمال کا نتیجہ. اب ان المتقین جو سوال کیا گیا تھا وہ تو آج نہیں ہے, تو ساتھ میں رہیے گا. ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. چلو اسے پہلے سمجھتے ہیں تو پھر آگے. یہاں پر دیکھیں تقوی ہے, اور دوسری آیت میں ووقا. تو سنیے گا, یقیناً پرہیزگار لوگ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکین یعنی خوش شاداب ان نعمتوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا. عطاہم کے معنی دے دیا, قیامت کا منظر ہے اس لیے. اور بچائے گا انہیں, حالانکہ وقع کا ترجمہ بچانا, بچا لیا, اور بچائے گا ان کا رب جہنم کے عذاب سے. تو یہاں جہنم سمجھنا ہے, متقین سمجھنا ہے. تو متقین تو ہم اس کے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, مگر چونکہ انہوں نے سوال کیا اور کچھ لوگ نئے ہیں. اصل میں یہ جو متقین ہے نا, یہ اردو کا نقص ہے. پر ترجمہ کیا؟ اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. فاتقوا النار التی اعدت للکافرین وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. وہاں بھی کرتے انگار سے ڈرو, ٹھیک ہے نا. یہ کس کا نقص ہے؟ کمی کس کی ہے؟ زبان کی, چونکہ مخلوق کا کلام ہے. تو آج میں نے ایک آپ کو بات بتلا دیا, بادشاہ کا کلام بادشاہ ہوتا ہے, تو یہ کلام کس کا ہے؟ بادشاہ کا ہے. ترجمے میں نقص ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی انگار سے ڈرو؟ تو آج یہ لفظ آیا ہے ووقا. آج آپ مشاہدہ کریں گے, ہم تو سمجھاتے رہے آج تک. دیکھو وقا یقی کے معنی کیا؟ بچانا. تو فاتقوا اللہ, اپنے آپ کو بچاؤ, دوسرے کو بچاؤ, بچوں کو بچاؤ, فیملی کو بچاؤ. اس کے معنی بچانا. تو کس سے بچانا؟ انگار سے بچانا, اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے بچانا. ہم ہمیشہ ترجمہ کرتے ہیں فاتقوا اللہ, اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ڈرو کا ترجمہ ہم نہیں کرتے بھائی. اتقوا اللہ کے معنی بھی ڈرنا. لا تخاف یا موسیٰ لا تخف, اس کے معنی بھی ڈرنا. انذر انذر, اس کے معنی بھی ڈرنا. یہ اردو کا کرشمہ ہے, یعنی کس کا؟ اس کے نقص کا کرشمہ ہے. تو وقا کے معنی ڈرنا نہیں. تو آج واضح ہوا. وہ تو صاحب آج نہیں آئے. تو اب پرہیزگار لوگ, پرہیزگار یعنی کیا؟ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے کام سے محفوظ رکھا, بچایا, یہ باغوں میں ہوں گے. باغ کتنے ملیں گے؟ سورہ رحمان میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اللہ کا خوف اختیار کرے گا اس کو کتنی جنتیں ملیں گی؟ 2. اب آپ پوچھیں گے 2 جنت کیا کریں گے؟ بھائی ہمارا ایک جو محل ہے, چھوٹی موٹی جھوپڑی ہے, وہ بھی اپنا محل ہے. تو اپنے محرم لوگوں ہم اندر بیٹھتے ہیں, کوئی پرایا آئے تو باہر بیٹھتے ہیں. تو 2 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس کو نام کچھ اور ہے, حال کہتے ہیں بیٹھنے کا. جی تو جنت میں ایک باغ میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے, اور دوست احباب جب آئیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ دوسری محل میں. یہاں بھی ہے. ہم تو ایک جگہ گئے تھے ان کے مکان میں, تو انہوں نے باہر ہی بنایا تھا دیواری کے اندر, تو باہر بٹھایا.
مگر جب سورہ رحمان میں آگے جائیں گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ بھی اور 2 جنت. اللہ، اب یہ کون سی جنت؟ اب یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کبھی کانوں نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، وہ خیال بھی نہیں آیا. اب بتے یہاں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس اتنا پتہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی وہ دھوپ میں ہو اور وہ چھاؤں میں ہو، بس دعا کریں کہ مستحق ہو جائیں بس جنت کے. تو بہرحال سورہ رحمان میں مزید اس کی تفصیل آئے گی. عذاب الجحیم، کبھی عذاب النار ہے نا، کبھی عذاب الجحیم. تو یہ کیا جحیم، عذاب الجحیم، عذاب النار، تو آج یاد کر لیں جحیم کسے کہیں گے. دیکھیے انگار، موسیٰ علیہ السلام انگارہ دیکھنے گئے تھے، وہاں تو نور تھا. ہمارے چولہے میں بھی انگار ہوتی ہے. پہلے لوگ رات بھر انگار رکھتے تھے تاکہ صبح وہ لکڑیاں جلے. تو انگار اور ہے، جحیم اور ہے. جحیم کسے کہیں گے؟ سلگتی ہوئی انگار، یعنی وہ بھڑک رہی ہے، سلگتی سے بلکہ بھڑک رہی ہے. تو ایسے انگار میں ڈالا جائے گا جو وہ جحیم. تو جحیم کے معنی کیا؟ بھڑکتی ہوئی انگار. اور ایک نار ہے دوزخ میں نار ہے، مگر اسے پھر بھڑکایا جائے گا. تو یہ صفتیں اب بیان کی جا رہی ہیں متقین کی، تو غور سے سنیے گا. اچھا، یہ فاکین کا ترجمہ، فاکین یعنی خوش ہوں گے، جو کچھ ان کا رب دے گا. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو ہنیئا. سورہ نساء میں ہنیئا مریئا، مریا کا لفظ زیادہ ہے. تو ہنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی خوشی، اور مریا مزیدار. تو دل کو بھی شادابی، آسودگی اور مزہ اور ذائقہ بھی. تو کہیں تفصیل سے، کہیں مختصر، بما کنتم تعملون، تمہارے اس کاموں کے سبب جو تم کرتے تھے. اب سنیے گا. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، تکیہ لگائے بیٹھیں گے، سریر کی جمع سرور، جو بچھے ہوئے ہوں گے. یہ تو سمجھنا بہت آسان ہے. تکیہ جو ہم کبھی پیچھے لگاتے ہیں، تکیہ کبھی دائیں اور بائیں، یہ ساری سہولتیں وہاں موجود ہوں گی. لیکن سمجھنا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم بیاہ کر دیں گے ان کا حوریں، جو عین، بڑی آنکھوں والی. تو سنیے گا، کئی بار یہ لفظ آیا ہے. حور کسے کہیں گے، عین کسے کہیں گے؟ دیکھیے، حور اصل میں ایک مفرد ہے احور، اور اس کا مؤنث ہے یعنی فیمیل ہے حورا. اور حورا کی جمع حور، تو مطلب کیا؟ حوریں. حور کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حوریں. بالکل صحیح ہے، کیونکہ مفرد نہیں ہے. حور کے معنی ایک حور نہیں، حورا کے معنی ایک حور، احور کے معنی ایک مرد. اچھا، عین، اس کا مفرد عین، اس کا فیمیل عینا، اس کی جمع عین. تو یہ اب ذہن میں رہے گا نا کہ حور بھی جمع، عین بھی جمع. کس کی جمع؟ تو حورا اور عینا. اب حور کسے کہیں گے؟ ہاں، حور اسے کہیں گے کہ خوبصورت آنکھیں. خوبصورت آنکھیں کسے کہیں گے؟ یہ جو سفیدی ہے آنکھوں میں اور اس کے بعد ہلکا سیاہ، وہ اس قدر شدت سے کیا بیاض بیض شدید، اور سیاہی بھی شدید. تو یہ ایک خوبصورتی ہے. اور عین، بڑی آنکھیں. اب اس کو بھی ذہن میں رکھے گا، یہ صفت کس کی ہے؟ آخرت کی. اب دنیا میں کون کیسی پسند کرتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، شاید بڑی آنکھوں کو پسند نہ کرتے ہوں. بہرحال یہ نعمتیں کون سی بتائی جا رہی ہیں؟ جنت کی. تو اتنا ترجمہ یاد رکھیں اس کا کہ حور کے معنی کیا اور ان کے معنی کیا. تو آگے چلتے ہیں. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
جو لوگ یہ اس آیت کا مفہوم ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن آج آپ مشاہدہ کر لیں کہ یہ کیا آیت کہہ رہی ہے. حالانکہ مفہوم بیان ہو چکا ہے، ان کو یاد ہوگا، مگر سنیے گا. جو لوگ ایمان لائے، سنیے غور سے، اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان لا کر. دیکھو ایک شخص، اس کو اللہ نے توفیق دی، ایمان لایا، ٹھیک ہے، اچھا، ایمان لانے کے بعد اس کی اولاد نے اس کی پیروی کی، پابند رہی. تو دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. اب جب جنت میں پہنچیں گے، یہ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ متقین کا، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. اب اوپر والا درجہ ملے گا ماں باپ کو، اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں ماں باپ بچوں سے بڑے رہیں گے اجر میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹا نماز پڑھتا ہے تو باپ کو 2 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ہم بتا چکے تھے نا، اگر بیٹا حافظ قرآن ہے تو جب وہ پڑھتا ہے تو باپ کے کھاتے میں بھی اجر جاتا ہے، تو باپ بڑھے گا. اب یہ کہ استثناء اگر ہو جائے کہ بچے بڑھ جائیں، کیونکہ باپ جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے مر گیا، ایسا بھی ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں عکس سمجھیے. اگر بچہ وہ مومن تھا باپ، اور بیٹا جو ہے بڑے درجے میں، تو اس کا عکس بھی ہوگا. تو سنیے کیا کہہ رہے ہیں. الحقنا بہم ذریتہم، ملا دیں گے ان کے اولاد کو ان کے ساتھ. اب کہاں ملائیں گے بھائی؟ کوئی فرسٹ کلاس میں، کوئی سیکنڈ میں. تو کہتے ہیں کہ وما التناہم من عملہم من شیء، ماں باپ کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ان کی اولاد کو اوپر. دیکھو کتنی اچھی بات ہے، کیا نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشیاں. کل امرئ بما کسب رہین، یہ رہین کو سمجھنا ہے. ہر فرد قید میں ہے جو کچھ کماتا ہے. رہین کے معنی قید. اب یہ قید کیسے؟ رہن آپ جانتے ہیں نا بھائی، 10,000 1 لاکھ لینا ہے تو پہلے تو لوگ غلام رکھتے تھے، کوئی بھینس رکھتا تھا، کوئی گائے، کوئی درخت، جو بھی. اب آپ نے لے لیے 1 لاکھ روپے، جو چیز آپ نے، کوئی فلیٹس بھی رکھتے ہیں آج کل. تو آپ کا فلیٹ، آپ کی دی ہوئی چیز قید میں ہے. جب آپ وہ لی ہوئی رقم واپس کریں گے تو آزادی. تو کہتے ہیں کہ ہر نفس اس وقت قید میں ہے. تو ہمیں کیا ادا کرنا ہے؟ اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ، بس تو آسان ہو گیا. رہیں اور ہم مزید دیں گے. دیکھیں امددنا، مزید دیں گے میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے. مما یشتہون. اب یہ تھوڑا سمجھنا ہے اس کو. قرات ہوئی ہے نا، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. یہ تنازع دنیا میں جانتے ہیں، تنازع ہے ٹکراؤ، چھینا جھپٹی. تو یہاں وہ تنازع نہیں ہے بھائی. سمندر لبریز ہے، قیامت میں وہ سلگے گا، بھڑکے گا. تو یہ وہ تنازع نہیں ہے، یہ مذاق کا تنازع ہے. مزہ اڑائیں گے، ہنی مریا. تو جب بیٹھیں گے نا تو کاش کسے کہیں گے جو بھرا ہوا، جب تقسیم کیا جائے گا تو یہ جھپٹے گا. مطلب وہاں کا خادم انہیں دے گا تو وہ جھپٹ لے گا، وہ اس کا جھپٹ لے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی خوشگوار ماحول ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا، مگر کیسا؟ لا لغو فیہا ولا تأثیم. کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا. دیکھو یہاں تو ہم احترام کرتے ہیں نا بھائی، کھانا آگے دیتے ہیں، آپ لیجئے آپ لیجئے، لیکن وہاں اس قسم کا مسخرہ چلے گا. تو اس میں کوئی لغو بات اور کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا. اب سنیے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. اسے بھی سمجھنا ہے. اور گردش کرتے رہیں گے. دیکھیں طواف کا معنی آپ دیکھو ہم کیا کریں گے. طواف کے معنی انسان گھومتا ہے. اب یہ گھومتا نہیں جیسے کہ ہم شادی بیاہ کے ہال میں جاتے ہیں تو وہاں کے اہلکار جو ہیں گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے ہیں، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ ہے. تو وہاں گلمان یہ گردش کریں گے. تو گلمان کسے کہیں؟ جمع غلام کی. اور غلام ہم بتا چکے ہیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو. اب یہاں کافی پریشان ہیں لوگ کہ یہ غلام کیوں دیے جائیں گے. بھائی حور تو ملی، اب غلام کیوں؟ تو یہ تو فنکشن میں جا کے دیکھیے آپ. جب کوئی فنکشن رہتا ہے تو وہ جوان بچیاں لے کر آتی ہیں اور پھر کپڑے خریدتی ہیں ایک ہی کلر کا. بھائی کیوں کرتی ہیں؟ ایک ہی ہم وزن لڑکیاں. اب چونکہ اب زمانہ ایسا آیا ہے کہ لڑکیاں تو وہ پیش کرتی ہیں. ابھی فلم میں کیا ہوتا ہے؟ ایروسٹس ہے. تو کیا ہے کہ ایک منظر ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا منظر رکھیں گے کہ 9 عمر لڑکے یہ گردش کریں گے. حالانکہ آج بھی رکھ سکتے ہیں 9 عمر لڑکے،
مگر ایک دنیا کا مزاج ہوا کہ لڑکیاں رکھتے ہیں. تو بہرحال ہم یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی سمجھے. غلمان کے معنی کیا ہے؟ اچھا، لؤلؤ مکنون کیوں کہا گیا؟ جیسے چھپے ہوئے موتی. یہ ان کے شرف، عظمت، بلندی کو. ہمیشہ موتی جو ہوتا ہے نا کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے. موتی کون جانتا ہے جی، اس کو بہت ہی احتیاط سے رکھا جاتا ہے. تو ہر وہ قیمتی جو کیا کہہ رہے ہیں، کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں، باہر نکل گئے. تو دیکھو موتی بھی کیسا ہوتا ہے. قدر جوہر شاہ دانت، قدر جوہر شاہ دانت یا جوہری دانت، یا جو جوہر کا ویپار کرتا ہے نا وہ جانتا ہے. تو ہم کیا جانیں؟ اگر کسی معمولی آدمی کو جو کچھ پڑھا لکھا نہیں، آپ اسے کہیں راستے میں کوئی جوہر مل جائے تو وہ دیکھے گا کانچ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینک دے گا. تو اس کو دیکھو کیسا شاعر نے پیش کیا، قدر جوہر شاہ. شاہ یعنی بادشاہ. بادشاہ لوگ تو کھیلتے ہیں جوہروں سے، ان کا ہے، عام آدمی کیا جانے. تو یہ ایسی چیز کہ ہم جانتے نہیں، تو کیسے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے کہ لؤلؤ مکنون، چھپے ہوئے موتی. جب وہ آئیں گے تو ہم دنگ رہ جائیں گے. تو دعا کریں کہ ہم پہنچے وہاں تک، اللہ ہمیں پہنچائے. بس کیفیت تو ہم سمجھ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں کبھی تصور بھی نہیں آیا. تو صرف معنی بتائے کہ لؤلؤ مکنون کیا ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. کہتے ہیں کہ اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھتے رہیں گے. یعنی آپ آپس میں سوال جماعت کرتے رہیں گے کہ یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے. قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین. اب یہاں مشفق کو سمجھنا ہے. جب پوچھیں گے نا تو کیا کہیں گے کہ ہم اپنے پہلے سے اپنے گھروں میں کیسے تھے، مشفق تھے. اب مشفق کا کیا مطلب؟ مشفق کے معنی بھی ڈرنا، ابھی ہم نے بتایا نا. انذار کے معنی بھی ڈرنا، منذر کے معنی ڈرنا، مشفق کے معنی ڈرنا، اور بھی کچھ ہوا ہے بتلایا، سب کے معنی ڈرنا. تو مشفق کے معنی ڈرنا کیسے؟ اب ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں. وہ کہیں گے کہ ہم اب پہلے اپنے گھر والوں میں مشفق تھے. تو مشفق کے معنی ڈرنا نہیں. دیکھو فرق ہے. یا موسیٰ لا تخف ہے نا، واتقوا اللہ، فرق ہے. تو مشفق بھی اس کے ساتھ میں نوٹ کر لیجئے. مشفق کے معنی ہم گھر والوں میں ڈرتے نہیں تھے، ہم سہمے ہوئے تھے، ہم سہمے رہتے تھے. دیکھو کتنا فرق ہے کہ اپنے گھر میں ماں، آپ کی بیگم بچوں کو دیکھے کوئی غلط کام نہیں کرنا، باہر جانا، کسی کی کوئی چیز نہیں لانا. اس کا کیا نام ہے؟ سہمے رہنا. بچوں کو تاکید دے رہے ہیں، ڈرنا نہیں کہہ رہے ہیں. تو اس کو اس کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ہم تو سہمے رہتے تھے کہ ہمارے بچوں سے ہم سے کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور بچایا ہمیں سموم کے عذاب سے. چلیے اب اس سموم کسے کہتے ہیں؟ یہ سموم میں تھوڑے اردو والے توجہ دیں. اردو والے سمجھتے ہیں اس کو، چونکہ اردو بولنا آج کل تو انہی کا تخصص ہے، اپنے اردو والے. تو بہرحال وقع تو سمجھ گئے. وہ وقانا نے ہمیں بچایا. عذاب السموم. خلقنا الجان من مارج من نار. یہ کلمہ بہت یعنی کیا اسے کہتے ہیں ڈیفیکلٹ ہے، لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ انگار کی لپٹ سے. کیونکہ وہ جو لفظ ہے نا آپ کو ملے گا لام واو، اصل میں لام وام ہے، لیکن آپ کہیں کیا؟ کوئی کہتا ہے لو، تو لو کسے کہیں گے؟ دوپہر کی شدت یعنی گرمی کی، اور جو باہر جاتا ہے تو اسے لو لگتی ہے، جانتے ہیں نا، یہ لو. تو اب یہ کیا؟ لو نہیں، یہ لو نہیں. اب وہ اردو والے توجہ دے. ایک تو لو ہے، لو بھی نہیں، تو اس کو کراس پڑھتے ہیں لو. اب لو اردو والے جان لیں تو کیا ہے یہ؟ سموم یعنی لو، لیکن ترجمہ کیا؟ لپٹ. تو یہی بہتر ہے. بہرحال جو بھی آپ ترجمہ کریں. تو عذاب السموم، تو آپ جانتے ہیں کہ انگار اور چیز ہے، اور انگار کی جو لپٹ ہے، جو لو ہے، اس پر اگر ہاتھ لگ گیا تو جل جاتا ہے. دیکھیے انگار میں تو لوگ ہاتھ ڈال کر بھی نکالتے ہیں،
لیکن یہ بہت تو جناتوں کی پیدائش اسی سے ہوئی ہے. کس سے؟ لپٹ سے، لو سے. وہ کتنا گرم مزاج کا ہے، کیسے سرایت کرتا ہے. جیسے ایک صاحب نے بتایا تھا نا کہ جیسے ماچس کی تتلی سلگ جاتی ہے تو وہ اپنے اندر داخل ہوتا ہے. کیا وہ مجرد دم. تو بہرحال یہ سموم. اب سنیے لیکن انا کننا من قبل ندعوہ، انا کننا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم. ہم پہلے اسی کو پکارتے تھے، یقیناً وہ بر ہے اور کیا ہے؟ رحیم ہے. اب بر کسے کہیں گے صاحب؟ بر ہے اور رحیم ہے. سنیے گا، کہنے کہ ہم تو صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، اللہ سے ہی مانگتے تھے، ہمارے کوئی دوسرا نہیں تھا نہ کسی غیر کو. تو سنیے، وہ بر اور رحیم کے بارے میں جانتے ہیں، کئی دفعے ہم بیان کر چکے ہیں. بر کے بارے میں سنیے گا 177 آیت البقرہ کی، لیس البر، کیا کہا گا؟ بر. اور ایک آیت ہے ظہر الفساد فی البر، ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے بر. تو بر کسے کہیں گے؟ یہ اختتامی آیت ہے آج کے درس کی، مگر بہت اہم ہے، اس کو ساتھ میں لے کے جائیے. بے دیکھو، بر کے معنی بھلائی، بر کے معنی بر یعنی خشکی. مگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت کیا پیش کرتے ہیں؟ بر. تو سنیے بر کا معنی کیا. ہم جو ہے اسی کو پکارتے تھے، تو ہمیں جو یہ جنت کا جو مقام ملا، یہ کس نتیجے میں ملا؟ ہم کئی دفعے بیان کر چکے ہیں اس بات کو کہ ہمارے جو یہ اعمال ہیں، اعمال صالحہ، اس قابل نہیں ہے کہ دوزخ کے عذاب سے نجات کی ضمانت دیں. یہ پہلے اب یاد کر چکے ہیں. ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ناقص ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہے نا، روزہ رکھتے ہیں، درس دروس دیتے ہیں، بتائیں ہم کما حق کو اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور حدیث آپ جانتے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ رحمت آغوش میں نہ دبوچے، نہ لے. تو بر کے معنی یہی ہیں. بر کے معنی وہ محسن ہے، احسان کرنے والا، بھلائی عطا کرنے والا. آپ کے اعمال اس قابل ہوں کہ نہ ہوں. اچھا یہ تو سنیے، ہم تو اعمال کر رہے ہیں، ہر کسی کے لیے وہ بر ہے، چاہے وہ کٹا سے کٹا کافر ہو، مسلمانوں کا دشمن ہو، اسے رزق دے رہا ہے، اس پر انعامات کی بارش لگایا ہوا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ بر. تو بر بھی کوئی نام نہیں رکھ سکتا. جیسے کہ ہم گزشتہ بتائے تھے نا، ایک تو رحمان اور کل بتایا تھا دوسرا ایک نام، تو یہ تو اسی کی صفت ہے. تو وہ ہمارے ناقص اعمال کو قبول کرے گا. اب سنیے گا، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ناقص ہیں. ہمارے اعمال کیسے؟ اس میں کوتاہی ہے. بھئی کیوں کوتاہی ہے؟ ہم عجمی ہیں، ہماری عربی زبان نہیں ہے، ہم قرآن کو صحیح ادا نہیں کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہیں. لیکن یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. کیا؟ ہاں، اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں. ہاں، فظن بی ما شاء، میرے ساتھ جیسا گمان کرے. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہمیں کیا رکھنا چاہیے گمان اللہ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ بر ہے، محسن ہے ہر ایک کے ساتھ، ہے نا. آپ بتائیں کہ ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، کیا ہم نے مانگا تھا؟ نہیں مانگا. ہمیں اعمال صالحہ کرنے والا بنایا ماں باپ کے طفیل سے، یا کسی آپ لیکچر میں گئے، کیا ہم نے مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا. ہاں، اللہ کے الف کیا فرماتے ہیں؟ اب بتائیے کہ ہم اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں نا، مانگ رہے ہیں. اپنے ناقص اعمال سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے کوتا اعمال سے ہمیں اتنی معلومات نہیں، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو زبردست، اس میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو بدعت ہیں، مگر اسے اس کا علم نہیں کوئی بھی. تو یہ ناقص اعمال اور ہم مانگ رہے ہیں. تو بتلائے کہ اس ذات نے بغیر مانگے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، تو کیا ہم جب مانگیں گے جنت تو عطا کرے گا کہ نہیں؟
پھر بر کیسا؟ تو یہ ہے انا عند ظن عبدی بی من شاء فلیظن بی خیرا فلح. تو یہ ہے وہ آیت البر الرحیم. اور ہم نے یہ آخر میں آخری آیت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں چونکہ اب یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں اور یہ جو لغت بتائے اب ذکر ہے فذکر ما انت بنعمت ربک. اب رسول کو ہدایت ہو رہی ہے تو یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. تو ہم آج اس درس پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں جو بھی خدمت ہو رہی عبادت اور اخلاق حسنہ اعمال صالحہ اور دعوت کے جو بھی ہم دعوت دے رہے ہیں اس میں نقص ہے. ہمیں اس پر غرور نہیں گھمنڈ نہیں ہے. ہماری عبادت قبول ہوتی نہیں ہوتی تو ہم دوسروں کی بات پر کیا فتویٰ دیں. لیکن تیری صفت بر یہی دعا کریں گے جیسے تو نے ہمیں ایمان سے نوازا آخری دم تک ہمیں اس ایمان پر باقی رکھ برحمتک یا ارحم الراحمین. اور ہماری اولاد نسل کو یہ توفیق دے کہ وہ ایمان پر باقی رہیں. اور جو ہمارے مسلمان نسل کو مٹانے کی خواہش مند ہیں اے اللہ یہ تیرے حوالے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم. جی اب آج کے درس سے متعلق جو بھی اور مزید سمجھنا ہے اور پھر بعد میں جنرل سوال کریں. منظوم کس کا؟ منشور اور ہاں منشور اور مبین کا فرق ہے. سوال سمجھ رہے ہیں نا؟ منشور اور مبین میں فرق ہے. مبین یعنی وہ خود روشن ہے دوسرے کو روشن کرنے والے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہ آپ کے دل کو بھی روشن کر دے گی. اور منشور کے معنی وہ نہیں ہے. منشور کے معنی بلا قید کے بلا حدید کے ہر ایک کے لیے کھلی ہوئی ہے. یعنی نظم کا مقابل. منظوم جانتے ہیں نا کلام منظوم. کلام منظوم تو شعرا ہی سمجھ سکتے ہیں یا تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی. تو منظوم کے مقابلے میں منشور. دیکھیں قرآن شریف عام مل رہا ہے تو یہ تورات بھی عام تھی زبور بھی عام تھا انجیل بھی عام تھی قرآن بھی عام ہے. یہ مراد ہے. بہت اچھا. چلیے جی منشور یعنی کھلا ہوا. جی منشور نہیں مبین کے معنی اور ہے. مبین دیکھو مبین کے معنی بھی کھلا ہوا. ہاں یہ بھی آپ نے بالکل ظاہر بہت اچھا آپ نے سوال کیا. ہاں نہیں کتاب مبین کا تو کہہ دیا کہ کتاب روشن ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے. مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں شیطان مبین سلطان مبین. یہ بھی سوال اب سنیے گا. ہاں یہ کلام اللہ ہے. کیا ہے؟ کلام اللہ بادشاہی کلام ہے. ہماری اردو کیا ہے؟ مخلوق کی کلام ہے. اب ان سے جا کے پوچھو جو بولتے ہیں کہ ترجمہ پڑھو تو بس ہے. صحیح ہے نا؟ جی تو کیا کہہ رہے ہیں سنیں نا. سلطان مبین شیطان ان لکم عدو مبین. ہاں تو یہ کھلا اردو لفظ ہے. کون سا؟ ہم نے کہا کہ کھلی ہوئی کتاب ہے. یہ اردو لفظ ہے. اور شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ بھی اردو لفظ ہے. تو یہاں منشور کے معنی کیا؟ بلا کسی قید کے ہر ایک پڑھ سکتا ہے. تو اس کو یوں کہیں کہ یہ ایسی کتاب جلی پر لکھا ہوا ہے جو بلا کسی قید وسعت کے کوئی بھی ہو مسلم ہو کافر ہو ہر ایک پڑھ سکتا ہے. اور شیطان جو دشمن ہے بالکل واضح ہے کھلی دلیل ہے. تو سمجھ گئے نا. لیکن یہ تاثیر کس کی؟ کلام الملوک اس اللہ کے کلام کی اردو کی نہیں. تو دیکھیں نا ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اردو میں کیا ہے نقص ہے. تو اردو والے ناراض ہوں گے. نہیں ہم نے کہہ دیا کہ وہ بادشاہی کلام ہے یہ مخلوق کا کلام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کہیے. بہت اچھی بات ہے. تو ہم دلچسپی رکھیں گے اور وضاحت کریں ڈکشنری. اصل تو یہی ہے نا تدبر. عرب لوگ جب یہ بولتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی وہ حسنی لگاتے ہیں. وہ دیکھیے ہم نے تینوں حدیث آپ کو بتا دے. یہ وہ اپنی خاص تشریح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے تم جو مجھ سے گمان رکھو تو فمن شاء خیرن فلہ ومن شاء شرن فلہ. تو وہ ایک کے ساتھ مخصوص کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ نے اختیار دیا تم مجھ سے جیسا گمان رکھو. وہ کیا کہتے ہیں انا عند حسن ظن عبدی بھی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بندے کے حسن ظن کے ساتھ رہتا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا.
وہ اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں. تو کیسا حسن نظر رکھتے ہیں؟ ابھی اپنے درست میں آنے والے بھی مطمئن نہیں ہیں. دیکھیے میں بات کچھ سوال سے پتہ چلتا ہے نا، ان کے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی آسمان بھر کے تم گناہ کریں، اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتے. آپ کا اطمینان ہے کہ نہیں؟ آپ کا اطمینان نہیں. پھر کہتے ہیں پھر حقوق العباد اللہ، پھر کہتے ہیں حقوق العباد. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ظن اللہ کے ساتھ. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی بتایا نا کہ زمین و آسمان بھر کے گناہ کر کے لائیں، شرک نہ کر کے نہ آئیں، شرک لے کر کوئی وقت نہیں. کیا مطلب اس کا؟ تو ایسے وقت میں یہ نہیں کہنا چاہے کہ حقوق کیا مخلوق ہے، حقوق العباد، ایسے وقت پر نہیں کہنا چاہے. بھائی حقوق العباد کی اہمیت ہے، اہمیت ہے، مگر یہ بھی تو حدیث ہے نا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ ہے حسن ظنی نہیں، برا ظن رکھنے والے بھی ہیں. تو واضح ہوا مطلب. یہ جو لوگ ترقی چاہتے ہیں تو یہ بہت مختصر ہے، پورا قرآن کی تفسیر ہے، یہ اس کو رکھ لیں تو بڑی آسانی ہوگی. عربی بہت آسان ترجمہ بتایا، پڑھا دیا ہم نے. چلیے اور کچھ ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.